رات کی تاریکی مکہ پر چھا چکی تھی، لیکن اس خاموشی کے پردے کے پیچھے ایک ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور سچائی کو مٹانے کی سازش تیار تھی، مگر اللہ کا فیصلہ سب منصوبوں پر غالب آنے والا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہجرت کا عظیم سفر شروع ہوا۔ قریش کے سردار دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ ان کا مقصد واضح تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ اسلام کی روشنی بجھ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا ذکر فرمایا، اور یاد کرو جب کافر تمہارے خلاف تدبیریں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلائے وطن کر دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس نازک وقت میں ایک شخص تھا جو ہر لمحہ ساتھ کھڑا رہا۔ وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں اس عظیم سفر میں رفاقت نصیب ہوگی تو ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار رکھے تھے، اس امید میں کہ شاید یہ دن آ جائے۔ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اللہ کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر لیٹ گئے تاکہ سازش ناکام ہو جائے۔ کفار گھر کو گھیرے کھڑے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ کے شمال کی طرف نہیں بلکہ جنوب کی طرف روانہ ہوئے تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے۔ وہ جبل سور کی طرف گئے اور 3 دن تک غار سور میں قیام فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خطرہ انتہائی قریب تھا، دشمن غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اسی موقع پر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جو قیامت تک ایمان والوں کے دلوں کو مضبوط کرتی رہے گی۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر کسی نے نیچے جھانک لیا تو وہ دیکھ لیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کامل تھا۔ اللہ کی مدد غیر مرئی انداز میں آئی۔ کفار واپس لوٹ گئے اور یوں اللہ نے اپنے دین کو محفوظ رکھا۔ 3 دن بعد وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ طویل اور دشوار تھا۔ گرمی، پیاس اور مسلسل خطرہ ان کے ساتھ تھا، مگر دلوں میں یقین تھا کہ یہ سفر اللہ کے لیے ہے۔ مدینہ کے لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ہر روز وہ باہر نکلتے، شاید آج وہ مبارک قافلہ آ جائے۔ بالآخر وہ دن آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ ایک نئی دور کا آغاز تھا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی، اخوت، عدل اور ایمان پر مبنی معاشرہ وجود میں آیا۔ ہجرت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ مال، وطن، آرام، سب پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن جو اللہ کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ سفر صرف مکہ سے مدینہ تک کا نہیں تھا، یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف سفر تھا۔